السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئل ٹریڈنگ بیسٹ ٹپس فار سکسیس۔ آئل ٹریڈنگ میں پیسہ کمانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں ہمیشہ کی طرح سے کہ ہم لوگ علم نہیں پھیلایا کرتے، ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کرتے ہیں۔ دو چار چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، آئل کے اندر آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، اور اگر ان دو چار چیزوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کی تمام چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں گے، آپ اس فیلڈ سے پیسہ نہیں کما سکیں گے۔ اس پیئر سے آئل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دنیا کا شاید کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا اس سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ آپ سفر کرتے ہیں، آپ کا آئل سے واسطہ، آپ اپنی گاڑی رکھتے ہیں، آپ کا آئل سے واسطہ، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، آپ کو پیٹرول پمپ ملیں گے، آپ کا آئل سے واسطہ۔ تو یہ تقریباً دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ٹریڈرز ہوں تب بھی واسطہ، ٹریڈرز نہ ہوں تب بھی واسطہ۔ اب جب ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اب سینٹرل پوائنٹ میرے ایک دوست تھے، جاننے والے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آئل کچھ عرصہ پہلے یہ $7 پہ آیا تھا اسپاٹ کے اندر، فیوچر کے اندر مائنس میں چلا گیا تھا۔ اب اس ٹائم جب ہم لوگوں نے اس کے اوپر اسٹریٹجی دی تھی کرونا کے اندر، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں کو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کچھ اپنے بروکرز چوز کر لیے تھے، حالانکہ ہم لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو سسٹم رکھنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں بتائے تھے، کچھ ٹائم فریم بتایا تھا، کچھ بروکرز کے بارے میں بتایا تھا، کچھ ایسا کچھ ذہن میں یہ نہ رکھے کہ ہم اپنے بروکرز کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال ہم وہ ویڈیو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کچھ ٹائم فریم کے حوالے سے بتایا تھا، کچھ پرائس کے حوالے سے بتایا تھا، کچھ لاٹ سائز کے حوالے سے بتایا تھا، مختلف وے سے بتایا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بولا جی ہمیں فلاں بروکر پسند ہے، اس کے اوپر جب انہوں نے کام کیا تو اینڈ کے اوپر کیا ہوا کہ وہ تو ریٹ زیرو پہ چلا گیا، فیوچر ٹریڈنگ تھی۔ تو مجھے میں کال کرتے کہ یار ہم نے تو $5000 ڈالا تھا، تو یہ تو ہم نے بروکر اپنا یوز کیا تھا، تو فیوچر ٹریڈنگ کے اندر تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسپاٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جس بندے کو فالو کریں گے ضروری ہے کہ وہ بندہ خود نفع میں ہو، اور اس کے بعد اس کی ہر بات کو فالو کریں گے۔ وہ بڑی ٹریڈ بتائے، وہ چھوٹی بتائے، وہ جو بتائے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کے زندگی میں ایک ہی مقصد ہو اور وہ ہو پیسہ۔ تو آئل کا کیا ہوا کہ 130 کے اوپر 120 کے اوپر گیا، تو ایک کم سوچنے والا، مختصر دورانی کی سوچ والے ایک بندے نے اس جگہ کے اوپر بائی لگا لی۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جو شخص جتنا مرضی گم ہو جائے وہ اپنے گھر کے اوپر ضرور آتا ہے، واپسی اس کے گھر میں ہے۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ جب نیچے آیا تو اس کو $10,000-14,000 کا اکاؤنٹ واش ہو گیا۔ آئل کے اندر ہمیشہ لانگ ٹرم ٹریڈرز پرافٹ میں رہتا ہے، شارٹ ٹرم ٹریڈر پرافٹ میں نہیں رہتا۔ آئل بے شک میرے اندازے کے مطابق اس کا جو ریٹ ہے وہ مڈ ریٹ ہے، وہ 57 ہے۔ اب 100 کے اوپر بائنگ بنتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے جی میں نے تو لگانی ہے، بائنگ بنتی ہے نہیں بنتی تو میں کیا کروں؟ آپ بھاڑ میں جاؤ معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو اس ٹائم تک آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو نقصان سے بچنا۔ آج کی انسلٹ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کل کے آپ کا $5,000-7,000 اجاڑنے کے لیے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں مل رہا موقع، مارکیٹ نہیں بتا رہی، تو نہ کرو نا۔ کون سا آپ نے اللہ معاف کرے آئل کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑا ہوا ہے یا قسم کھائی ہوئی ہے؟ اب آپ کا مارکیٹ کے اندر 80 پہ ریٹ ہے، بائنگ میں نہیں بنتی، 57 سے نیچے بائنگ بنتی ہے لانگ ٹرم کی تھنکنگ کے ساتھ۔ اب 100 کے اوپر ایک بندہ ہے، اچھا 100 کے اوپر دیکھیں سیلنگ جو ہوتی ہے نا، سیلنگ سٹاپ لاس کے علاوہ نہیں لگا سکتے۔ اور آئل ایسی چیز ہے جس کو وداؤٹ سٹاپ، جس کو سٹاپ لاس کے ذریعے میرے حساب سے ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرافٹ میں مشکل ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تر جو بروکرز ہیں، اب اگر آپ کا آئی ڈونٹ نو کہ بروکرز کون سا ہے، اب اس کے اندر میرے اکثر دوستوں کو بروکرز کے بارے میں بھی سمجھ نہیں آتے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے ایک بروکر بنایا، لائک ایک اکاؤنٹ ہے کسی بھی بروکر کے اندر، ایکسنس میں ہے، ایف پی ایس میں ہے، کبانا میں ہے، ایکس وائی جی کسی بھی بروکر میں۔ تو اس بندے سے بس ایک اکاؤنٹ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس نے سارا کچھ اسی پہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ نو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک اسٹریٹجی کے لیے ایک بروکر یوز کرنا ہے اور اس بروکر کے اندر اکاؤنٹ۔ اگر آپ کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ ایک بروکر ہے، کوئی بھی بروکر ہے، اس میں 5 قسم کے اکاؤنٹ ہیں، تو کوئی آپ سے صرف یہ سوال کر لے کہ بھیا یہ بتاؤ کہ بروکر ایک ہے، ڈپازٹ وڈرا ایک ہے، ویریفیکیشن ایک ہے، MD4 MD5 ایک ہے، لائیو چیٹ ایک ہے، پرسنل ایریا ایک ہے، موبائل ایک ہے، LP ایک ہے، چارٹ ایک ہے، اکاؤنٹ 5 قسم کی کیوں ہے؟
آپ منہ نیچے کر دیں، آپ کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ، تو آپ اپنے پیسے کو ویڈرا کروا لیں. آپ کو ایک پراپر طور پر سسٹم بنانا پڑتا ہے. جیسے آپ کی ایک سواری ہوتی ہے، سواری کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. میں یہ اکثر ایکسپلین کرتا ہوں. آپ سے کوئی پوچھے یہ جہاز کیسا ہے، آپ بولیں گے بڑی اچھی سواری. آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ V8 کیسی ہے، آپ بولیں گے بڑی اچھی سواری. آپ سے کوئی پوچھے بائک کیسا ہے، تو آپ بولیں گے بڑی اچھی سواری ہے. اسی طریقے سے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بروکر کیسا ہے، بڑی اچھی سواری، بڑا اچھا ہے جی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس بائک ہے اور آپ نے حج پہ جانا ہے، تو کیسی سواری ہے، آپ بولیں گے بکواس سواری. سفر اور سواری جب تک دونوں چیزیں واضح نہیں ہوگی سوال نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر آپ کا ایک ہے، اگر آپ آئل کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہے، ہماری اس جگہ کے اوپر آئیں گے بیسٹ اکاؤنٹ فار آئل ٹریڈنگ، تو آپ کا یہ سسٹم بن جائے گا. بہرحال ان کے ساتھ جب ہماری ٹرمز ہوئی تھی تو لاسٹ ٹائم جب یہ مارکیٹ ڈاؤن آ رہی تھی تو ان کے ساتھ ہمارا یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے زیرو پہ آیا تو ہماری ٹریڈز کو زیرو سے مائنس میں نہیں لے کر جانا. جب دوبارہ واپس آیا آپ ٹریڈ کو ڈسیبل کر دیں، واپس آئے تو اس جگہ کے اوپر آپ نے دوبارہ سے ٹریڈ لگا لینی ہے، سمپل سی بات ہے. لیکن زیرو پہ اکاؤنٹ واش نہیں ہونا ان کو اٹس اوکے. لیکن سپاٹ 7 سے نیچے نہیں آیا تھا. اب دیکھیں جو آئل ہے، آئل 57 اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے، پوائنٹ ہے. اب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لائک ریٹ اس کا آ جاتا ہے 55، ابھی اس کا 70 کے نمبر چل رہا ہے، کل پرسوں 66 پہ 67 پہ بھی آیا تھا. اب اس جگہ کے اوپر بائنگ میری سوچ میں نہیں بنتی. 60 سے نیچے اس کی بائنگ بنتی ہے، 60 سے نیچے اس کی بائنگ بنتی ہے، سیلنگ نہیں بنتی. اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس $50 ہے تو $50 پہ 0.01 سے 0.1 پہ 50 سے 51 پہ جائے گی تو 10 بیرل کا بزنس ہو رہا ہے، مطلب $10 کا پرافٹ یا لاس ہوگا. تو $500 پہ 0.01 لگا لیں، 60 پہ ٹی پی لگا لیں، پوری زندگی نفع میں. جیسے ہمارے پاس ابھی گیس چل رہی ہے، 40 پہ $400 ڈال کر 0.01 پہ ٹریڈ لگا لیں، 50 پہ جائے گی، $10 کا پرافٹ آئے گا، $100 کا پرافٹ آئے گا. اب ادھر بولیں گے یار صرف ہم $100 کے لیے 6 مہینے ویٹ کریں. نہیں، آپ ویٹ نہ کرو. آپ ایسا کرو کہ اپنے اکاؤنٹ پہ بڑی بڑی ٹریڈ لگاؤ، شام کو واش کر کے آرام سے سکون سے سو جاؤ. یہ کون سے طریقے کے ویٹ کریں. دیکھیں آپ نے ایک چیز لی ہے، یہ بزنس کا اصول ہوتا ہے، تو وہ $10 کی چیز ہے، آپ نے 11 میں بیچنی ہے. وہ 1 دن میں جائے، وہ 10 دن میں جائے، وہ مہینے میں جائے، وہ 6 مہینے میں جائے، وہ سال میں جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ $10 کی چیز آپ نے شام تک بیچنی ہے، آپ کا چاہے وہ $8 کی بک جائے. ہمیشہ بزنس کے اندر، دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہے، اس کے اندر وقت کا تعین نہیں ہوتا، اس کے اندر پروفٹ کا تعین ہوتا ہے. آپ نے 10 کی چیز 15 کی بیچنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے شام تک بیچنی ہے، جب آپ کی بکی 1 دن میں چلی جائے، 2 دن میں چلی جائے. تو میرے اکثر دوست بولتے ہیں کہ یار آپ ہمیں بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر جو آپ کا مارکیٹ میں ہمیں آئیڈیا دے دیں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے. دیکھیں یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا مارکیٹ نیچے جائے گی. یہ آن لائن دھندا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک بات ہے کہ جی ہم سے سگنل لے لیں، مارکیٹ ہماری ہے، گولڈ ہمارا ہے، فلاں ہمارا ہے، فلاں ہمارا ہے. اور ہو سکتا ہے ان کی ماں بھی ان کو 2 تھپڑ مارتی اور بولتی ہو یہ میرا نہیں ہے. مذاق میں بول رہا ہوں، غصے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے. آپ لوگ نقصان کرنا، لوگوں کو ٹیکے لگوانا بند کر دو. ہمیں ہر عادت بولتے ہیں یار میرا اکاؤنٹ مینیج کر دو گے، مجھے سگنل دے دو گے. تو بزنس کے اندر آپ کی 55 سے نیچے بائنگ بنتی ہے، سیل کبھی کہیں بھی نہیں بنتی. 300 بھی چلی جائے تو سیل وداؤٹ اسٹاپ لاس نہیں بنتی. ڈاؤن سے اچھا بزنس ہے، لیکن آپ 500 سے 100 کما سکتے ہو، 500 سے 50 کما سکتے ہو، 500 سے 40 کما سکتے ہو، 500 سے 200 کما سکتے ہو. 100 سے 200 نہیں بنا سکتے. اور دنیا کی سب سے گھٹیا تھنکنگ ہے فارکس میں کہ آپ بولیں گے مجھے ڈیلی نفع چاہیے. اب چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی بولتا ہوں مجھے پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے، مجھے اتارنا چاہیے، تو وہ چاہیے ہو کہاں؟ کیونکہ وہ تو میرے خیال میں. اسی کے اوپر میں اکثر بولتا ہوں کہ یار مجھے ایک گائے یا بھینس کے اندر 200 کلو کا دن کا دودھ چاہیے، میرا گزارا نہیں ہوتا. تو کیا وہ بھینس یا گائے ہمارے اوپر ترس کھا کر وہ 200 کلو دودھ دینا شروع کر دے؟ تو اسی طریقے سے آئل کے اوپر آپ نے دیکھیں ایک پوائنٹ ہے 57 میرے حساب سے پوائنٹ ہے. تو 60 سے نیچے تو آپ بائی لگا سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی گیس چل رہی ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ تو ہمارے ابھی نو لاس ٹریڈنگ اسٹریٹجی چل رہی ہے، گیس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے. اس جگہ کے اوپر ہے گیس کو بولتے ہیں XNG USD ٹریڈنگ اسٹریٹجی 2023. یہ ہماری ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیں. تو جب آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھیں گے تو یہ نو لاس اسٹریٹجیز ہیں، یہ دیکھیں، اس کو فالو کرنے آج سے پروفٹ میں آ جائیں گے. پروفٹ کمانا کون سا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ یہ تب بنتا ہے نا
جس میں آپ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمینہ خود ہی نقصان میں ہو کر آپ کو نقصان کا نہ بتا کر پرافٹ کا بتا کر آپ کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا لیکچر 100% جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ کوئی سوال بندے پوچھ سکتے اپنا خیال رکھیے گا، اچھا بھی ہے ٹریڈنگ کے لیے لیکن لانگ ٹرم کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے۔ 60 سے اوپر وہ ٹریڈ نہیں لینی وداؤٹ اسٹاپ لاس، اور اگر آپ کا ڈاؤن ہو تو بائنگ ٹریڈ لگا سکتے ہیں اپنے بیلنس کو مینیج کر کے، لانگ ٹرم کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں۔ کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔